سینٹ فلورا آف جارجیا کے اعترافات۔ سب سے پہلے میں رب الارباب اور عیسیٰ ابن اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہوں، جس نے مجھے مردوں میں سے جگایا اور اب دوبارہ روز محشر تک سلانے والا ہے، اور اپنے کردہ اور ناکردہ گناہوں کا اقرار کرتی ہوں اور بخشش کی طالب ہوں۔ خدائے قدوس، تو خوب واقف ہے، میں لا علم تھی کہ یہ کون سی صدی ہے، کون سا سال، کون سا مہینہ اور دن۔ میں اپنے کھلے تابوت میں خوابیدہ تھی جب تیرے کسی فرشتے کا روپہلا پر میری ہڈیوں سے ٹکرایا اور میں اٹھ بیٹھی۔ میری کھوپڑی پائنتی پڑی تھی، نیچے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھایا، اس کی گرد جھاڑی اور گردن میں فٹ کیا۔ گھپ اندھیرا تھا، کھوپڑی غلط فٹ ہوئی تھی اور مجھے آگے کی بجائے پیچھے دکھائی دینے لگا۔ بمشکل اسے ٹھیک سے لگایا۔ الہی رب کریم، میں اعتراف کرتی ہوں کہ اس لمحے میری اولین آرزو یہ تھی کہ آئینے میں دیکھوں کیسی لگتی ہوں۔ چاروں طرف نظر ڈالی۔ اس تاریک بوسیدہ زمین دوز حجرے میں 7-8 ننگی تابوت ہڈیوں اور کھوپڑیوں سے لبریز دیواروں سے لگے رکھے تھے۔ مجھے بہت ڈر لگا۔ میں اپنے تابوت کے کنارے بیٹھی خوف خدا سے لرز رہی تھی کہ اچانک کھڑکی روشن ہوئی اور وہ سیلانی فرشتہ پھر نمودار ہوا۔ کہنے لگا، میں اپنی تسبیح یہاں بھول گیا، تم کون ہو؟ سینٹ فلورا سابینا آف جارجیا۔ خدا کی برکت ہو تم پر، اس نے جواب دیا اور تسبیح ڈھونڈنے میں جٹ گیا۔ کہکشاں کے ستاروں سے بنی وہ تسبیح مجھے ایک تابوت کے پیچھے پڑی نظر آ گئی۔ میں نے فوراً کہا، ضیائے گستر، پیارے فرشتے، اگر وہ تسبیح ڈھونڈ دوں تو مجھے کیا دو گے؟ وہ بے حد پریشان اور سراسیمہ نظر آتا تھا، کمسن فرشتہ تھا۔ کہنے لگا، مجھے سینٹ پیٹر کے دفتر میں ایک ایک دانے کا حساب دینا پڑتا ہے۔ میں ایک بھلکڑ فرشتہ ہوں، اسی بھلکڑ پن کی وجہ سے مجھے 70,000 برس تک ایک ٹرینی فرشتہ رہنا پڑا۔ اب جا کر مجھے اپنا حالہ عطا کیا گیا ہے۔ اس نے فخر و مسرت سے اپنے نور کے حالے کی طرف اشارہ کیا۔ لیکن اب میں نے اپنی تسبیح گنوا دی۔ کیا دو گے؟ کیا چاہتی ہو؟ میں جواں سال مری تھی، 19 برس کی تھی جب میرے باپ نے مجھے سوریا کے ایک کانوینٹ میں بند کر دیا۔ اگلے 25 برس میں نے خانقاہوں میں محبوس رہ کر گزارے۔ میں ذرا دنیا دیکھنا چاہتی ہوں اور اچھے کپڑے پہننے کی آرزو مند ہوں۔ میں تم کو گوشت پوست اور خون عطا کرنے کا مختار نہیں، ایسا صرف روز قیامت ہوگا۔ فقط 1 سال تک ذی روح رہنے کی اجازت دلوا سکتا ہوں۔ تسبیح لاؤ۔ پیارے کرم کار فرشتے، میرا خشک پنجرہ 1 سال تک اس اجنبی دنیا میں تنہا کس طرح اور کہاں مارا پھرے گا؟ کسی دلچسپ مردے کو میری 2 ساعت کے لیے زندہ کر دو۔ دلچسپ مردہ کیسا ہوتا ہے؟ میرا مطلب ہے، اچھا، پہلے تسبیح لاؤ۔ نہیں، پہلے ایک اور مردہ زندہ کرو، کہو قم بزن عیسیٰ۔ جب تم خود اولیاء ہو تو کیوں نہیں ایک عدد معجزہ دکھاتی؟ اس نے جھجلا کر کہا، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ اس کی ایک ٹیکنیکل وجہ ہے۔ کہو قم۔ فرشتہ 2 زانو جھک کر مصروف دعا ہوا۔ دفعتاً میرے پہلو کے تابوت میں کھڑکھڑاہٹ شروع ہو گئی اور دوسرا ڈھانچہ اٹھ بیٹھا۔ فرشتے نے مجھ سے کہا، صرف سال بھر کے لیے، آئندہ سال، یہی مہینہ، یہی تاریخ اور یہی وقت، 11:30 بجے رات۔ اس کو بھی اچھی طرح سمجھا دینا، مجھے دیر ہو رہی ہے، خدا حافظ۔ میں نے تسبیح اٹھا کر اسے دی اور وہ پھر سے غائب۔ زمین دوز ہرواڑ میں اب پھر اندھیرا تھا، لیکن میں خوف زدہ نہیں تھی۔ دوسرے ڈھانچے نے تابوت میں بیٹھے بیٹھے دایاں پنجہ اس طرح بڑھا کر سرہانے کچھ ٹٹولا، گویا عادتاً جاگنے کے بعد شمع جلا کر کتاب اٹھانا چاہتا ہو۔ میں نے جلدی سے اسے مخاطب کیا اور پورا واقعہ گوش گزار کیا اور اپنا نام بتایا، سینٹ فلورا سابینا آف جارجیا، فادر گریگری اور بیلیاتی آف جارجیا۔ خدا کی برکت ہو تم پر، مقدس باپ۔ آپ ولیاں ہیں؟
فادر گریگری گھبرا کر تابوت سے نکلا اور میرے سامنے گھٹنے ٹیکنے چاہے لیکن لڑکھڑا کر گر گیا۔ اس کے گھٹنوں کی چبنیاں بے انتہا بوسیدہ ہو چکی تھیں۔ میں نے خدایا تجھ سے دعا مانگی کہ اے دو جہاں کے مالک، اگر تو نے مجھے 1 سال کے لیے یہ اسکاٹ عطا کیا ہے تو اسے ایک ثابت و سالم و معقول بنجر بنا دے۔ فادر گریگری فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ کھڑکی میں سے تیز سرد ہوا اندر آ کر ہماری ہڈیوں کو کاٹے ڈال رہی تھی۔ اس نے کہا، بہت سردی ہے، پہلے الاؤ کا انتظام کیا چاہیے۔ اگر کہیں سے چکماک مل جائے، میں بولی۔ اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا جہاں پائن کے جھنڈ سائیں سائیں کر رہے تھے۔ فادر ادھر آ جاؤ ورنہ زکام ہو جائے گا، میں نے تشویش کے ساتھ کہا۔ وہ آ کر اپنے تابوت کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ میں کھڑکی بند کرنے کے لیے اٹھی۔ کھڑکی کا ایک پٹ ٹوٹ کر گر چکا تھا۔ دوسرے پٹ کی طرف ہاتھ بڑھانے کے لیے باہر جھانکا۔ پہاڑی کے عین نیچے چوڑا دریا بہہ رہا تھا جو کوہستان قفقاز سے نکل کر بحیرہ اسود میں گرتا تھا۔ مجھے یاد آ گیا میں اس پہاڑی والی خانقاہ میں کئی برس رہ چکی تھی۔ پھر اس دریا پر ایک شاندار 4 منزلہ سفید رنگ کا جگمگاتا محل نمودار ہوا اور ایک مہیب آواز، سورہ اسرافیل۔ میں فوراً سجدے میں گر گئی اور بہت افسوس ہوا کہ دنیا میں سال بھر رہنے کی بھی مہلت نہ ملے۔ دوبارہ سورہ اسرافیل سہبارہ۔ تب فادر گریگری کھڑکی میں آیا اور باہر جھانک کر مجھ سے کہا، مقدس ولیہ، یہ ایک دخانی جہاز ہے اور اپنا سائرن بجاتا ہے، اٹھو۔ میں کھڑی ہو گئی اور باہر جھانکا۔ نیچے دریا کے کنارے ایک خیمہ گاہ نظر آئی جس میں جگہ جگہ الاؤ جل رہے تھے اور ساز بجائے جا رہے تھے اور ہنسی اور قہقہوں کا شور۔ خداوندہ، میرا جی چاہا کہ میں بھی جا کر اس جشن میں شامل ہو جاؤں۔ تب فادر کی آواز نے مجھے چونکایا جو کہہ رہا تھا، آؤ باہر چل کر آگ تلاش کریں۔ ہم دونوں ٹٹولتے اس سردابے سے نکل کر ایک سرنگ میں پہنچے جس کی سیڑھیاں اوپر باغ میں کھلتی تھیں۔ دروازے پر جھاڑیاں اور گھاس اگی ہوئی تھی۔ ڈیزی کے تختے لہلہا رہے تھے۔ ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ڈرنٹے کی جھاڑیاں پھلانگتے باغ میں آئے جس کے سامنے ایک بڑا چرچ استادہ تھا اور اوک اور پائن کے جھرمٹ۔ ایک درخت کے نیچے کاغذی پلیٹیں، گلاس اور نیپکن پڑے نظر آئے۔ میں لکڑیاں چننے لگی۔ فادر نے اس کاٹ کباڑ کو اکٹھا کیا۔ ایک ڈبیا ملی، اس میں تیلیاں سی تھیں۔ فادر نے ایک تیلی ڈبیا پر رگڑی، آگ پیدا ہوئی۔ فادر نے کہا، یہ ماچس ہے، کوئی پکنک منانے والی ٹولی یہاں چھوڑ گئی۔ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ ہم نے الاؤ جلا کر تاپنا شروع کیا۔ خدایا، میں چغلی نہیں کھاتی مگر ولی شمعون کی قسم، اس لمحے میں نے دیکھا کہ فادر گریگری اور بیلیانی کے نتنوں سے دھواں نکل رہا ہے۔ میں بے طرح گھبرائی۔ دھوئے کے مرغولوں کے پیچھے ایک منا سا انگارہ اس کے منہ میں روشن تھا۔ الہی، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ دھواں اور آگ کی لپٹیں صرف اخوان الشیاطین کے منہ سے نکلتی ہیں۔ میں نے فوراً تیری صلیب کا نشان بنایا اور سوچا کہ یقیناً کوئی بدروح اس کے پنجر میں آ گھسی ہے، یا بھلکڑ فرشتے کی غلطی ہے جس نے کسی عابد و زاہد کے بجائے کسی خبیث۔ اچانک فادر ہنسنے لگا اور بولا، ڈرو مت، یہ سگریٹ کہلاتا ہے۔ جو سیاح یہاں پکنک کے لیے آئے تھے ماچس کے ساتھ ایک پیکٹ سگریٹ بھی یہاں بھول گئے، مجھے ابھی پتوں میں پڑا ملا۔ میں نے کہا، تمہیں کس طرح معلوم ہوا کہ یہ شے سگریٹ کہلاتی ہے اور اسے جلا کر منہ سے دھواں اگلتے ہیں؟ یہ صریحاً ایک طاغوتی ابلیسی فعل ہے۔ فادر نے نرمی سے سمجھایا، بی بی فلورا، امریکن سائنسدانوں نے حال ہی میں ایک ایسا آلہ ایجاد کیا ہے جسے رات کو سر پر فٹ کر کے انسان سو جاتا ہے اور سوتے میں اس آلے کے ذریعے مختلف علوم ذہن نشین کر لیتا ہے۔ کیا تم اس قادر مطلق کی قدرت پر شک کر سکتی ہو جس نے 1350 برس کی طویل نیند کے دوران اس مردابے میں مجھے آج تک کے متعدد علوم اور جدید زبانوں اور دوسرے معاملات سے آگاہ کر دیا؟ ایک حد تک تم خود بہت سی باتوں سے واقف ہو چکی ہو، اس کا تجربہ تمہیں اس 1 برس میں خود ہو جائے گا، بلکہ ابھی ابھی اسی لہجے سے ہوا جاتا ہے۔ ذرا کان لگا کر سنو۔ نیچے وادی میں جو ساز بج رہے تھے میں فوراً سمجھ گئی کہ وہ گٹار، بیلالکا، اکارڈین
اور سیکسوفون کہلاتے ہیں، اور وہ نوجوان روسی اور جارجین زبانوں کے گیت گا رہے تھے۔ پھر ہوا کے ریلے کے ساتھ وادی کی آوازیں ہمارے کانوں میں پہنچی۔ نیچے خیمہ گاہ میں ایک نوجوان گٹار بجاتے بجاتے ایک لڑکی سے کہہ رہا تھا، نٹاشا دیکھو، اوپر بھی الاؤ چل رہا ہے، کچھ لوگ باغ وہاں پہلے سے کیمپنگ کر رہے ہیں۔ پھر ہوا کا رخ بدل گیا اور وہ آوازیں مدھم پڑ گئیں۔ تب فادر نے کہا، مقدس ولیہ، اگر تم مجھے اس لقب سے مخاطب نہ کرو تو بہتر ہوگا۔ اس کی وجہ ابھی بتا دوں گی۔ کیا وجہ ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، ہم دونوں کو سال بھر اکٹھے رہنا ہے، مناسب یہی ہے کہ اپنا اپنا احوال ایک دوسرے کو بلا کم و کاست بتا دیا جائے تاکہ آئندہ کسی غلط فہمی کا امکان نہ رہے۔ میں گرینڈ ڈیوک آف ٹفلس کا بیٹا تمہاری خدمت میں حاضر ہوں۔ الہی، میں ون اپ مینشپ نہ کرنا چاہتی تھی، لیکن لا محالہ مجبوراً بتلانا پڑا کہ میرے والد سفیر بازنطین برائے ایران تھے۔ اس نے تصحیح کی، قسطنطنیہ سے شمالی گرجستان کے اس دور افتادہ پہاڑ پر کیسے آ پہنچی؟ ہم جب باسفورس سے چلے، میں نے کہنا شروع کیا۔ سمندر پرسکون تھا اور ہوا سازگار، لیکن باسفورس سے ایران جانے کے لیے بحیرہ اسود کا رخ کیوں کیا؟ تمہارے جہاز کا کپتان پاگل تھا؟ فادر گریگری نے سگریٹ کا کش لگا کر میری بات کاٹی۔ نہیں، سنو تو۔ اچھا، شروع سے بتاتی ہوں۔ تمہیں تو معلوم ہوگا ہم بازنطینی کتنے شاندار لوگ تھے۔ قسطنطنیہ سرکاری طور پر روم ثانی کہلاتا تھا۔ جسٹینن نے کلیسائے سانتا صوفیہ تعمیر کرنے کے بعد کہا تھا، خداوندا، میں تیرے بادشاہ سلیمان علیہ السلام سے بازی لے گیا۔ جسٹینن تھیوڈوسس اور آرکیڈس کے دور کے علوم و فنون، اولمپک کھیل اور ہمارا لاسانی آرٹ۔ تھیوڈرا کو گول کر گئی، فادر نے چوٹ کی۔ خیر وہ بھی تھی، ایک کلوپٹرا اور تھیوڈرا، ان دونوں نے ذرا الو ہمتی دکھائی تو وہ تم مردوں کے حلق سے آج تک نہ اتریں۔ خیر، جب ساسانیوں نے زور پکڑا اور ہمارے صوبہ شام پر قبضہ کر کے یروشلم سے خداوندا کا اصلی صلیب اٹھا کر تیسفون لے گئے، ہمارا ہیٹرکلس ان سے لڑ بھڑا، اسے یروشلم لے آیا۔ جب عربوں نے یروشلم فتح کیا تو وہ صلیب ہمارا ہیرکلس قسطنطنیہ لے آیا۔ تبلیسی میں نے بھی اپنے والد کے ساتھ عرب لشکر کا مقابلہ کیا تھا، مگر ناکام۔ وہ دنیا کی نئی عالمگیر طاقت تھے، جیسے آج کل روس اور امریکہ۔ نادر اور بیلیانی نے خشکی سے کہا۔ ہم بازنطینی ریشہ دوانیوں کے بے حد شائق تھے اور ہمارے دربار کی سازشیں، سیاسی قتل، شہزادیوں کے معاشقے، شہزادوں کے اسکینڈل ساری دنیا میں مشہور تھے۔ عام دستور یہ تھا کہ ہمارے بادشاہوں کو ان ملکائیں یا بیٹے زہر دے کر مار ڈالتے تھے۔ کلیسا کا حکومت پر گہرا دباؤ تھا، مگر پادری لوگ خود آپس میں مذہبی مسائل میں بال کی کھال نکال کر سب کا وقت برباد کر رہے تھے۔ میرے والد اسٹیفن ہونورس حکومت کے ایک اہم وزیر تھے۔ والدہ آئرینا ماریا ملکہ کی خاص لیڈی ان ویٹنگ۔ بھائی الیگزینڈر سلیورس شاہی دستے کا افسر اعلیٰ۔ ہم لوگ ٹھاٹھ سے رہتے تھے۔ سارا کنبہ درباری سازشوں میں مشغول بڑے مزے سے گزرتی تھی۔ تھیٹر، اولمپک کھیل، گلیڈیئٹرز کے مقابلے۔ ہمارے پڑوسی سرجیس پیلاگس ابا کے گہرے دوست تھے۔ سالونیکا میں ان کے پاکستان تھے۔ بحیرہ اسود میں اپنے تجارتی جہاز چلتے تھے۔ ان کے لڑکے تھیوڈرک گلاسس سے میری شادی ہونے والی تھی۔ وہ بے حد شکیل اور ہوش مند تھا۔ اس نے ایک دن مجھ سے کہا، میں بازنطین ہائی سوسائٹی کی اس انتہا کرپٹ زندگی میں شامل ہونا نہ چاہتا۔ شادی کے بعد میرے ساتھ سالونیکا چل کر رہو۔ آرام سے اپنے تاکستان میں بیٹھ کر میں فلسفہ پڑھا کروں گا، تم بربط بجانا اور کشیدہ کاری کرنا۔ لیکن فادر، میں اس ہائی لائف کی از حد شوقین تھی۔ روز شام کو والدین کے ساتھ درباری تقریبات میں جاتی، رقص کرتی، ایک سے ایک بڑھیا پوشاکیں پہنتی۔
اس وقت میری عمر صرف 16 سال کی تھی۔ گلیڈیئٹرز کے تماشوں پر میں جتنی عاشق تھی، تھیوڈرک ان سے اتنا ہی متنفر۔ کہتا ہم لوگ عیسائی ہو گئے مگر رومنوں کو ان بے رحم وحشیانہ کھیل تماشوں کا شوق نہیں کیا۔ خود گلیڈیئٹرز کے تماشائی دو مخالف فریقوں میں بٹے ہوئے تھے، سبز پوش اور کبود پوش کہلاتے تھے، اور ایک دوسرے سے کٹے مرتے تھے۔ میرے تینوں بھائی سبز پوش پارٹی میں شامل تھے۔ ہماری شادی سینٹ صوفیہ کے کلیسے میں بڑی دھوم دھام سے ہونے والی تھی۔ شہنشاہ میرا گاڈ فادر تھا۔ مہینوں پہلے سے میرے کپڑے سیے جا رہے تھے، بہترین زیورات تیار کیے گئے تھے۔ شادی سے چند دن قبل تھیوڈرک کے والد نے یہ خوشخبری سنائی کہ قیصر نے شادی کے تحفے کے طور پر تھیوڈرک کو اپنا حاجب خاص مقرر کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی تھیوڈرک گھبرایا ہوا میرے پاس آیا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی جہیز کی ایک پوشاک میں ٹاکے لگا رہی تھی۔ اس نے کہا غضب ہو گیا، میں اور قیصر کا حاجب، میں رات ہی کو بندرگاہ جا کر گال روانہ ہونے کا انتظام کرتا ہوں۔ شادی کے فوراً بعد میرے ساتھ چپکے سے نکل چلنا، فادر۔ اس وقت مجھے معلوم نہ تھا کہ تھیوڈرک ان نوجوانوں میں سے تھا جنہیں باغی کہا جاتا ہے۔ فادر، میں ماں باپ اور بھائیوں کی لاڈلی اور بے حد ضدی لڑکی تھی۔ میں نے کہا وحشیوں کے ملک جاتی ہے میری پاپوش، میں تو یہیں رہوں گی اور تمہیں بھی یہیں رہنا ہوگا۔ اس نے کہا سنو، مجھے تمہارے شہنشاہ، اس کے خاندان، لارڈ پادری، ساری بازنطینی حکومت سے نفرت ہے۔ میں اور اس دربار کی ملازمت کروں؟ ناممکن۔ ہم دونوں میں کافی تکرار ہوئی۔ وہ بڑبڑاتا ہوا باغ کی دیوار پھلانگ کر اپنے گھر چلا گیا۔ فادر، اب خالص بازنطینی روایات کے مطابق میری والدہ کی ایک کنیز حریری پردے کے پیچھے چھپی یہ سارا مکالمہ سن رہی تھی۔ وہ بلغاری کنیز بھی دراصل حکومت کی جاسوسہ تھی۔ اس نے جا کر سارا قصہ بادشاہ سے جڑ دیا۔ دوسرے دن تھیوڈرک کو گرفتار کرنے کا حکم خاص میرے بھائی الیگزینڈر سیلورس ہی کو دیا گیا۔ ساتھ ہی تاکید کی کہ تھیوڈرک کو شراب میں زہر ملا کر پلا دیا جائے۔ میرا بھائی شاہی حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہو گیا، ورنہ اس کو بھی قتل کر دیا جاتا۔ تب میں اسی رات کلاک اوڑ، خنجر اور اشرفیوں کی تھیلی قباچے میں چھپا تھیوڈرک کے مکان پر پہنچی۔ اس کے باغ کی دیوار کے عین نیچے سمندر تھا اور ہم لوگ عموماً یہیں ملا کرتے تھے۔ تھیوڈرک کو اس حکم کی اطلاع نہیں تھی۔ وہ خوش گلاب کی کیاری پھلانگتا دیوار پر آیا۔ میں نے اسے اس منحوس خبر سے آگاہ کیا۔ وہ بھونچکا رہ گیا۔ میں نے کہا میں اپنی حماقت اور غلطی پر نادم ہوں، اب ساتھ چلنے کو تیار ہوں، آؤ فوراً بھاگ چلیں، ورنہ صبح ہوتے ہی میرا بھائی تمہیں گرفتار کر لے گا۔ فادر، جانتے ہو تھیوڈرک نے کیا کہا؟ وہ دیوار پر سے کود کر سمندر کے رخ کھڑا ہو گیا، بازو پھیلائے اور بولا، اے زرپرست عیش پسند بازنطینی رئیس زادی، اس چال سے مجھے ابھی پکڑوانے آئی ہو؟ خدا حافظ، اور پانی میں کود گیا۔ میں ہکا بکا کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اس وقت حالانکہ میں کم عمر اور کم عقل تھی، مجھے دفعتاً احساس ہوا کہ ایک فاسد فسق پذیر معاشرے میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان کا انسان پر سے اعتبار مکمل طور پر اٹھ جاتا ہے۔ میں تھیوڈرک کے ساتھ اپنی جان پر کھیل کر بھاگنے کے لیے تیار تھی۔ ہم لوگ بلغاریہ جا سکتے تھے، کارپتھین پہاڑوں میں چھپ سکتے تھے، کہیں بھی جا سکتے تھے، لیکن اس نے مجھ پر بھی شک کیا اور تنہا غائب ہو گیا۔ بعد میں سنا گیا کہ وہ گال پہنچا وہاں سے برطانیہ۔ وہ مجھے چھوڑ کر بھاگ نکلا، خدا کرے اسے برطانوی وحشی کھا گئے ہوں۔ میں نے آنسو پوچھے۔ فادر گریگری نے نرمی سے کہا، بی بی فلورا سابینا برطانوی نیم وحشی ہیں، آدم خور نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ خدا کا شکر ہے کہ والد پر عتاب قیصری نازل نہ ہوا، مگر حکم ملا کہ جلد از جلد قسطنطنیہ سے روانہ ہو کر تیسفون میں سفارت خانے کا چارج لیں۔ یہ بھی ایک قسم کی سزا تھی، کیونکہ شہنشاہ جانتا تھا کہ مدائن پر عنقریب عربوں کی وجہ سے آفت آنے والی ہے، اس میں ہم سب مارے جائیں گے۔
چنانچہ چند روز بعد ہمارے کنبے نے جہاز پر سوار ہو کر بحیرہ روم کا رخ کیا۔ سمندر پرسکون تھا اور ہوا سازگار۔ جہاز انطاکیہ کے کنارے لنگر انداز ہوا۔ ہم لوگ بندرگاہ کی مرمری سیڑھیاں چڑھے، شہر کے میوزیم میں ملکہ مصر کا مرمری پورٹریٹ دیکھا جو ایک رومن سنتراش نے کلیوپیٹرا کو اپنے سامنے بٹھا کر بنایا تھا۔ سچ کہتی ہوں فادر، اور میں ہرگز مگر کلیوپیٹرا قطعی حسین نہ تھی۔ نہ جانے اسے اس قدر خوبصورت کیوں مشہور کر دیا گیا ہے۔ خاصی موٹی بھدی ناک، اوپر کا ہونٹ موٹا، نیچے کا پتلا، مردانہ کرخت چہرہ۔ اسے وجیح اور قبول صورت ضرور کہہ سکتے ہیں، پری جمال ہرگز نہیں۔ ہم لوگ انطاکیہ سے اوڈیسا اور نسیبس کے راستے مدائن پہنچے، دجلہ کے کنارے، جہاں والد نے چند روز بعد قصر خسروی میں سفارتی کاغذات شاہ دارا چشم کو پیش کیے۔ وہ تھا تو سائرس دارا کا جانشین، مگر اب تک یہ لوگ بھی ہماری طرح بے حد ڈیکیڈنٹ ہو چکے تھے۔ یہاں بھی قسطنطنیہ کی طرح درباری سازشوں اور شاہی خاندان میں ایک دوسرے کے قتل خون کا بازار گرم تھا، اور عیش و عشرت کی فراوانی۔ شاہ کی گلشن سرائے میں روز جشن منعقد ہوتے۔ تیسفون میں ایک رومن جنرل گرویدہ ہوا، لیکن وہ کیتھولک، ہم لوگ گریک اور تھیوڈوکس۔ ابا اس سے شادی کے لیے راضی نہ ہوئے، حالانکہ میں تیار تھی۔ قسطنطنیہ میں نے سنا تھا کہ اجمی گھنگرالے داڑھیوں والے خشمناک آتش پرست اپنی عورتوں کو پردے میں مقید رکھتے ہیں اور بہت وحشی لوگ ہیں، مگر وہ ہم بازنطینوں سے بڑھ چڑھ کر مہذب، پرتکلف اور خوش ذوق نکلے، اور ہماری طرح خوش شکل، اور وہ موبدان موبد کا فرزند، دستور زادہ منوچہر پیروز۔ میں کچھ یاد کر کے اداس ہو گئی۔ فادر گریگری نے کنفیشن سننے والی آواز میں کہا، بی بی کہے جاؤ، میں سن رہا ہوں۔ فادر منوچہر واقعی منوچہر تھا، اور اس نے میرے نام کا ترجمہ اپنی زبان میں گل بانو کیا تھا۔ وہ مجھ سے کہتا، گول بانو، گول چہرے، گونچے، گول بدون، پیغمبر مابعد کی قسم، تم نے مجھ سے شادی نہ کی تو میں دجلہ میں کود کر جان دے دوں گا۔ چلو ہم لوگ آتش بہرام کی گواہی میں چپکے سے بیاہ کر لیں۔ میں راضی ہو گئی۔ اس شام ہم دجلہ کے کنارے ایک کنج میں بیٹھے یہ اسکیم بنا رہے تھے، شومی قسمت، شاید یہاں ایک ساسانی جاسوسا گلبن میں چھپا بیٹھا تھا، یا کیا۔ بجرے پر سوار ہو کر شام کو جب میں اپنے مکان پہنچی، مجھے فوراً میری غنودگاہ میں مقفل کر دیا گیا۔ میں کبھی کمبخت تھیوڈوک کو یاد کر کے روتی، کبھی رومن جنرل لوسی لیس ایگنٹس کو، اور کبھی دستور زادہ منوچہر پیروز کو۔ تیسرے روز صبح والدہ سرخ آنکھیں لیے کمرے میں آئیں اور کہا، بیٹی سفر کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں سمجھی شاید بازنطین واپس جاتے ہیں۔ فوراً عرق گلاب سے منہ دھوا، گرما میں جا کر نہائی، کپڑے بدلے، باہر آئی، لیکن مجھے دیکھ کر سب گھر والے بالکل خاموش، بلغاری غلام اور کنیزیں بھی۔ کچھ پتہ نہ چلا کہاں جا رہے ہیں، شاید سمندر میں ڈبونے کو لیے جاتے ہوں۔ ابا اپنی سخت گیری اور سنگ دلی کے لیے مشہور تھے۔ میں تھر تھر کانپتی دروازے سے نکلی۔ والدہ مجھ سے لپٹ کر خوب روئیں، مگر وہ بھی خاموش۔ کنیزوں نے مجھے کجاوے میں سوار کرایا۔ اٹھنی ہل جل کر اٹھی، میں سمجھی زلزلہ آ گیا، چلنے لگی۔ ڈر لگا کہ اب گری۔ والد اور دونوں بھائی تازی گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ روزبانوں نے وہ چوبی صندوق جن میں میرے جہیز کا زر و جواہر اور طلائی اور نقرئی ظروف قسطنطنیہ سے ساتھ آئے تھے، رواحل پر لادے۔ والدہ دروازے پر کھڑی روتی رہیں۔ کارواں روانہ ہوا، تیسفون کی شہر پناہ سے نکل کر شام کا رخ کیا، دمشق پہنچے۔ راستے میں جہاں جہاں فروگاہوں میں قیام کیا، اور والد اور بھائی چپ۔ مجھے اب اچھی طرح احساس ہو چکا تھا کہ ایک کافر مجوسی سے عشق کی سزا والد کے نزدیک موت سے کچھ تو کم ہو ہی نہیں سکتی۔ دمشق سے کافی دور جا کر ایک راس الجبل پر زیتون کے درختوں میں چھپی ایک گریک اور تھیوڈوکس خانقاہ نظر آئی۔ اس کے
پھاٹک پر پہنچ کر قافلہ رکا۔ ابا نے گھوڑے سے اتر کر خانقاہ کے گھنٹے کا رسہ 3 مرتبہ ہلایا۔ کچھ دیر بعد محیب چوبی پھاٹک چرچراتا ہوا کھلا اور ایک یونانی تارک الدنیا ضعیفہ نے جھانکا۔ چند منٹ بعد دوسری یونانی ضعیفہ ہم لوگوں کو اندر لے گئی۔ ایک بڑے کمرے میں سرد بھورے پتھروں کا فرش، سرد پتھریلی دیواریں، دیوار میں ایک چھوٹی سی کھڑکی، 2 کھردری بینچیں۔ یہ ضعیفہ خانقاہ کی ایبس اور پہلے ایک بازنطینی شہزادی تھیں۔ دوسرے کمرے میں جا کر والد نے اس سے بہت دیر تک باتیں کی، پھر مجھے بلایا اور اتنے دنوں بعد پہلی مرتبہ بولے، کہنے لگے، دیکھو بیٹی، جو ہوا سو ہوا، اب تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے خداوند یوسف کی پناہ اور امان میں دے دوں۔ جی ابا، میں نے سر جھکا کر کہا، اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ والد دوسرے کمرے میں آئے، روز بانو کو اشارہ کیا۔ انہوں نے اشرفیوں وغیرہ سے لبریز صندوق مدر سپر کے سامنے رکھ دیے، جو ابا نے دستور کے مطابق بطور میرے آسمانی جہیز خانقاہ کی نظر کیے۔ اس کے بعد ابا نے مجھے گلے لگا لیا، میرے سر پر ہاتھ پھیرا، آنسو ضبط کیے۔ بھائیوں نے بھی اپنی آنکھوں کی نمی خشک کی۔ اب میں یوسف کی دلہن بننے والی تھی۔ وہ تینوں، میرا باپ اور میرا بھائی، میرے سامنے احتراماً 2 زانو جھکے اور کہا، ہمارے لیے دعا کرنا، اور اٹھ کر باہر چلے گئے۔ میرا جی چاہا دھاڑے مار مار کر روؤں۔ ہمت سے کام لے کر سلاخوں والی کھڑکی میں سے جھانکا۔ وہ تینوں پھاٹک سے نکلے، گھوڑوں پر سوار ہوئے، سر جھکائے پہاڑی راستے پر اتر گئے اور رات کے دھتلکے میں نظروں سے اوجھل ہو گئے، اور ان کے پیچھے پیچھے وہ کوتل اونٹ، ایک پر خالی محمل، دوسرے بار برداری کے شتر، جو میرے سابقہ دنیاوی جہیز کا مال متاع میرے مستقبل کی روحانی جائے پناہ میں لے کر آئے تھے، اب خالی واپس جا رہے تھے۔ یونانی ضعیفہ نے باہر جا کر پھاٹک میں تالا چڑھا دیا اور کنجیوں کا گچھا جھنجھناتی شمع ہاتھ میں لیے واپس آئی اور کہا، چلو۔ میں ایک تاریک سرد گیلری میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ وہ ایک حجرے میں داخل ہوئی، سرد پتھریلی دیواریں، سرد فرش، ایک چھوٹی سی سلاخوں دار کھڑکی، مسہری کے بجائے چوبی تختہ جس پر بکری کی اون کا گلیم بچھا تھا، اس پر بھیڑ کی اون کا کھردرا لبادہ میرے لیے تیار رکھا تھا، ایک تصویر سیاہ سرہانے، ایک شمعدان، دیوار پر سیاہ صلیب اور موزیک کا ایک چھوٹا سا بازنطینی آئیکن، تپائی پر ایک سنگی پیالہ، ایک رکابی لکڑی کا ایک چمچہ۔ بوڑھی راہبہ گیلری میں چلی گئی۔ میں نے مروارید سے مرصع ارغوانی طاس کا قباچہ اتارا، کھردری ردا پہنی، قباچے کا بنڈل بنا کر راہبہ کو تھما دیا، دروازہ اندر سے بند کر کے یسوع کے آئیکن کے سامنے 2 زانو جھک گئی۔ میں نے بات ختم کی۔ فادر اس اثنا میں سگریٹوں کا آدھا پیکٹ پھونک چکا تھا۔ اس کے بعد؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ وہ بڑا پرآشوب زمانہ تھا۔